السلام علیکم ناظرین، آج کے خاص پوڈ کاسٹ اپنا ساہیوال میں آپ کا اپنا میزبان الطاف سمرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن گریٹ اینڈ اسٹرانگ، دا پیپل ہو فار کین ٹروتھ اینڈ آنر سیکس اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ۔ یعنی ملک اور قومیں سونے چاندی سے نہیں بنتی، بلکہ ان لوگوں کی ہمت اور جذبے سے بنتی ہیں جو اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور اپنا سینہ سپر کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر ستونوں کی طرح سہارا دیتے ہیں۔ اگر ہم ساہیوال شہر کی بات کریں تو اس کی مٹی ہمیشہ سے زرخیز رہی ہے، علم و ادب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور یہاں کی زمینوں کو دیکھیں تو یہ سونا اگلتی ہیں، زیر زمین میٹھے پانی ہیں، یہاں کے لوگوں کی طبیعت بھی یہاں کے کھیتوں کی طرح ہری بھری اور خوشگوار ہے۔ ہمارے ساتھ آج ساہیوال کی ایک نامور شخصیت موجود ہے، تازہ خون ہے، ساہیوال کی یوتھ کی، نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ساہیوال کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ ان کا اگر ہم سماجی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بھی بہت بڑا ہے، اگر ان کا پولیٹیکل کریئر دیکھیں تو بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج قاسم ندیم صاحب۔ السلام علیکم، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے آپ کا مختصر تعارف ابھی بتایا ہے، تو ہماری ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کمپلیٹ مکمل تعارف ان کو پیش کر دیں۔ جی میرا نام قاسم ندیم ہے اور ملک ندیم کامران صاحب میرے والد صاحب ہیں۔ ساہیوال فری ٹاؤن میں میری رہائش ہے اور میں نے اپنی میٹریکولیشن ہے وہ ڈویژنل پبلک اسکول ساہیوال سے کی۔ پھر انٹرمیڈیٹ میں نے کاسٹ کالج یہاں پہ ساہیوال میں ہے، وہاں سے کرنے کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا بیچلرز کے لیے۔ ایف سی کالج لاہور سے میں نے اپنا بیچلرز کیا آنرز میں اکنامکس میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ کے لیے ایل ایس سی لاہور میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر میرا پولیٹیکل کیریئر سٹارٹ ہو گیا، ساتھ میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں۔ اچھا چلیں ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس سے بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اس مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ فارمنائٹس بھی رہے، ایف سی کالج میں رہے، پڑھتے رہے، لاہور کی گہما گہمیاں اور زندہ دلوں کا شہر اور باغوں کا شہر لاہور۔ اور لاہور اور ساہیوال کو جب کمپیریزن کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ لاہور میں رنگینیاں زیادہ ہیں، رونقیں زیادہ ہیں، تو واپسی کا دل کم کرتا ہے۔ تو آپ کیسے واپس پلٹ آئے؟ میرا کچھ الٹا حساب تھا۔ بیسکلی میں اپنے والدین کے ساتھ بچپن سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ کافی دیر پہلے، کیونکہ میرے اپنے جو بڑے سبلنگز ہیں، دونوں میرے بہن بھائی جو ہیں، ان کے ساتھ میرا کافی ایج گیپ ہے، اور وہ جب میں جوان ہو رہا تھا تو وہ لوگ یو ایس اے چلے گئے ہوئے تھے، میرا بھائی بھی وہاں پہ چلا گیا تھا، بہن کی بھی ادھر شادی ہوگی، تو میں اپنے والدین کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ تھا۔ تو میرے لیے تو بڑا یہ نا، میری فیملی میں کہا جاتا ہے، مذاق ہوتا تھا کہ جب یہ لاہور سے ساہیوال کے لیے نکلتا نا تو اس کی بادشاہی کھل جاتی ہیں، اور میں کہتا تھا کہ مجھے واقعی اپنے شہر میں جا کے ہی سکون ملتا ہے، اپنے دوستوں سے مل کے، اپنے گھر میں رہ کے، کیونکہ اس شہر نے ہمیں بہت پیار دیا۔ تو میرا کچھ الٹا حساب تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک طرح پھر گھر میں آپ سب سے لاڈلے بھی ہوئے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور اسے محبتیں بھی بڑی ملتی ہیں اور اس کے ناز نخرے بھی بڑے اٹھائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے، جو گھر میں چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے، اور میں لکی بھی ہوں کہ میرے ناز نخرے میرے والدین کے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں نے بھی اٹھائے ہیں۔ آپ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں۔ ویسے تو سبلنگز میں بڑی لڑائیاں چلتی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ چیز لے دی، مجھے نہیں لے کے دی پڑے، تو یہ تو خوش قسمتی رہی آپ کے ساتھ۔ جی تو تعلیمی دور میں کوئی ایسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جس میں آپ شامل رہے ہوں، اسپورٹس میں یا کسی اور شوق میں؟ سر جب میں اسکول میں تھا تو میں فٹ بال ٹیم کا اپنے کیپٹن تھا، ڈی پی ایس میں۔ اس کے بعد جب میں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس دور کی تصویریں ہم اٹھا کے دیکھیں فٹ بال ٹیم کی تو کہیں نہ کہیں آپ نظر آ جی ضرور ضرور، بلکہ ہمارے لیے تو یہ بڑا ہوتا تھا کہ اسکول سے پہلے ہماری پریکٹس گیم ہوتی تھی، تو ہم لوگ اسکول کیونکہ 8 بجے لگتا تھا تو ہم لوگ 6 بجے اسکول کے لیے جانا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جب میں ایف سی کالج میں گیا، وہاں پہ مجھے موقع ملا ٹیبل ٹینس کو ریپرزینٹ کرنے کا، ایف سی کالج کی طرف سے کراچی میں تھا، تو کوارٹر فائنل تک ہم لوگ گئے
ٹیم لے کے. لیکن اس کے بعد پھر جب میں LSE چلا گیا وہاں پہ آ کے کچھ اسپورٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہم لوگ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ٹینس ہے نا یہ بہت پریشان کن گیم ہے. وہ تو اس کی جو بال ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتی, ہاتھ میں نہیں آتی, کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو. وہی تو اس گیم کی اصل پہچان ہے کہ آپ کو کوئی فریکشن آف سیکنڈز میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ آپ نے لیفٹ کھیلنا ہے کہ رائٹ کھیلنا ہے, بالکل بیک ہینڈ کھیلنا ہے کہ فرنٹ ہینڈ کھیلنا. تو اور میں لکی اس معاملے میں اسپورٹس میں یا اپنی جتنی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ میری ٹریننگ میرے دادا ابو نے مجھے دی. اچھا. میرے دادا ابو ہمارے گھر میں ٹیبل ٹینس کی ٹیبل ہوتی تھی. تو میرے دادا ابو کے آپ نے جیسے کہا کہ نا میں لاڈلا بھی ہوں, چھوٹا بھی ہوں, اور میرا اپنے دادا سے کافی ایج ڈفرینس. لیکن مجھے کرکٹ بھی انہوں نے سکھائی, مجھے فٹ بال بھی انہوں نے سکھایا, مجھے ٹیبل ٹینس بھی سکھائی. ہماری وہاں پہ فالسے کی شربت کی شرط لگتی تھی گھر میں. رات کے کھانے کے بعد دادا جی نے کہنا کہ بھی ریکٹ لے آؤ, اور ریکٹ میں انہوں نے مجھے کہنا اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں نا فالسے کا جوس پلاؤں گا. تو وہاں سے جو ہے ایک اسپورٹس کے ساتھ میرے گھر کے اندر سے ہی جو ہے نا مجھے ٹریننگ دی گئی باقاعدہ, جو میری لگن اسپورٹس کے اندر آئی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی موقع ملتا ہے تو اسپورٹس کھیلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دادا جی کی محبت کے ساتھ ساتھ فالسے کے شربت کا لالچ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا تھا اس کے اندر. اس دور میں تو یہی لالچ چلتے تھے. یہ بڑی عیاشی ہوتی ہوگی. ہاں جی, اس دور میں تو یہ ہوتا تھا. اس وقت عیاشی یہ ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی باہر لے جائے. واہ. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا نہ گیجٹس ہوتے تھے, تو ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کے چیزیں ہوتی تھی. تو ماشاء اللہ سے میں بڑا بلیسڈ رہا ہوں. فرائیڈے کا دن چھٹی کا دن ہوتا تھا ساہیوال میں, اب تو یہ سنڈے کا رواج آ گیا. تو فرائیڈے کا دن ہم نے پورا دن میرے دادا ابو نے میرے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا تھا. ہم پورا پلان کرتے تھے, ہم نے ناشتہ اکٹھے کرنا ہے, ہم نے جمعہ اکٹھے پڑھنے. جمعے کے بعد WWF کی ریسلنگ لگتی تھی, ہم دونوں دادا پوتا ریسلنگ دیکھتے تھے. پھر ہم نے دوپہر کو کرکٹ کھیلنی, رات کو پھر ہم نے ٹیبل ٹینس کھیلی. تو ایک پورا جو ہے نا ہماری ایکٹیویٹیز اس وقت یہ ہوتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے. بڑا سنہری وقت تھا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, مجھے تو کبھی کبھار ان پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے وہ وقت دیکھا نہیں, ان کے پاس وقت کا وہ ٹھہراؤ آیا نہیں ہے, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے وہ گھلے ملے نہیں ہیں. اب تو بہت زیادہ وقت میں تیزی آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اس شہر کے وسنیک ہیں, یہاں پہ رہنے والے شہری ہیں, اور آپ کے اس شہر سے محبت ظاہر ہے کہ ایک واجبی سی بات ہے. تو اب ایک آپ کا پولیٹیکل کریئر ہے. ملک ندیم کامران ایک بڑا نام ساہیوال کی سیاست میں, 4 دفعہ کامیاب ہوئے, اور ان کے پاس منسٹری آف فوڈ رہی, PND کی منسٹری ان کے پاس رہی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس عشر اور زکوٰۃ کی منسٹری رہی, اور ایڈیشنل ان کے پاس چارجز بھی بہت سارے رہے. بالکل ایسے. کہتے ہیں کہ جب بڑا برگد ہوتا ہے نا, کوئی بڑا درخت ہوتا ہے, تو اس کے نیچے جو پودا اگتا ہے نا, اس کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک بڑے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ وڈے بورڈ تھلے کوئی اگے تے انہوں بہت اوکھ ہوندی ہے. بالکل ایسے. تو آپ نے اپنے والد صاحب کے زیر سایہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو کہاں سے, کیسے, کب گرو کرنا شروع کیا؟ اگر میں اس کو ایکچوئل میں ریکال کروں تو 2008 کا میں الیکشن کو ریکال کرنا چاہتا ہوں. 2007 میں ہونا تھا, وہ بی بی شہید ہوگی تو وہ ارلی 2008 میں شفٹ ہو گیا. مجھے یاد ہے میں FC کالج میں 7th سیمسٹر میں تھا, تو مجھے الیکشن سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. تو ایک دن مجھے کال آئی میرے والد صاحب کی کہ کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے میرے جو دونوں سبلنگز ہیں وہ USA میں, تو میں خود ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا الیکشن آ گیا, تم لاہور ہی بیٹھے ہوئے ہو. تو میں نے کہا جی آپ حکم کریں. دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں, کیونکہ ایکٹیویٹیز ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ والد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ایکٹیولی میں لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی. تو مجھے ایک بیچ میں سے تھا کہ مجھے اگر بلائیں گے تو میں جاؤں گا, ورنہ میں نہیں جا سکتا, میں کیونکہ میرے ایگزامز بھی آنے والے تھے سیمسٹر کے. تو وہ ایسے کہ میرے والد صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ یار تم نہ آ جاؤ. میں نے کہا جی پکی بات ہے میں آ جاؤں. انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ. میں نے اپنی نا والدہ کو فون کیا, میں ڈرتے مجھے پتا تھا کہ والدہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ کہ ٹائم پہ ڈگری ہونی چاہیے,
پڑھائی میں حرج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی مجھے والد صاحب کا فون آ گیا, میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں سائیوال آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں تم نے آنا جب تک میں تمہیں کال نہیں کرتی. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے بلایا, میں نے تو آنا ہے. ان کا الیکشن پچھلی دفعہ میرے بھائی 97 میں جب انہیں الیکشن لڑا تھا تو میرے بھائی اس وقت ماشاءاللہ سے میری طرح ایکٹیو تھے, تو مجھے ان کو دیکھ کے ہوتا تھا کہ میرا بھائی کر سکتا, تو اس وقت اب میری ضرورت ہے ان کو, تو مجھے آنا چاہیے. انہوں نے کہا پھر تمہاری ایجوکیشن کا, میں نے کہا میں سیمیسٹر فریز کروا لوں گا, میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر میرے سے وعدہ کرو کہ تم نا اپنے سمرز میں کورسز اٹھا کے تو اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرو گے. تو الحمدللہ پھر میں 2008 میں آ گیا. اس وقت میرا جو زیادہ تر ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ جو سب آفیسز آپ کھولتے ہیں حلقے کے اندر, اور جو پبلسٹی کا جو ایک اب تو فلیکسز آ گئی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی ہے, اس وقت ابھی روایتی چل رہی تھی. مجھے یاد ہے وہ لیپی کے ساتھ جو ہے نا وہ اشتہار کو لگانا, وہ رولر کے ساتھ دیوار کے اوپر چپکانا, اور وہ رات کے وقت ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو وہ ماشاءاللہ سے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی, یہاں پہ کچھ ایسے رشتے بن گئے جو کہ پھر کیری فارورڈ کیے. مجھے موقع ملا 2012 میں ایک میٹنگ بلائی گئی لاہور کے اندر 180H جو ہمارا PMLN کا سیکٹریٹ ہے, کہ مریم نواز ایک ٹیم بنانا چاہتی ہے. کیونکہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ ملک ندیم کامرا صاحب کی ایک بڑی اچھی سٹینڈنگ رہی ہے, تو ان کے توسط سے ہی انہوں نے مجھے کال کی. پہلے کوئی 15-20 لوگ تھے ہم لوگ پنجاب کے, تو وہاں پہ مریم بی بی سے ہماری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ میں نواز شریف ٹائیگر فورس بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے آپ بچوں کی ضرورت ہے. ہم نے تو کہا ہم پارٹی کے لیے لبیک ہے, ہمارے پیرنٹس نے بھی یہی کام کیا. تو وہاں سے ایک سلسلہ جو ہے نا پارٹی کے ساتھ علیحدہ ایفیلیشن کا, والد صاحب سے ہٹ کے مریم بی بی کے ساتھ ایک سفر میرا سٹارٹ ہونا شروع ہوا. پھر ہوتا گیا, الیکشن آ گیا 2013 کا. 2013 میں نے ایکٹیولی NST نواز شریف ٹائیگرز کے نام سے ایک فورس سائیول کے اندر لانچ کر دی تھی. جس وقت جو اس وقت کے یوتھ تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ جڑتے گئے. ماشاءاللہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن انفارچونیٹلی کچھ بیریئرز, آپ نے جیسے ایک بات کی ہے کہ جب ایک تنا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے اگر کوئی پودا لگا دے تو اس کو پھولنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پانی بھی کم ملتا ہے, اس کو دھوپ بھی کم ملتی ہے. یہ سلسلہ مریم بی بی کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ بھی ہوا, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا اسٹیچر بہت بڑا تھا. کسی بھی طریقے سے ہماری جو ہے نا نواز شریف ٹائیگر اس طرح فعال نہیں ہو سکی. لیکن الحمدللہ 2014 میں ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ بلائی گئی, اور پھر انہی بچوں کو دوبارہ بلایا گیا, اور اس وقت ہماری بنیاد رکھی گئی سوشل میڈیا ٹیم کی. ٹھیک ہے, 2014 میں 2014 میں جب سوشل میڈیا ٹیم کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں ناچیز کا بھی حصہ تھا. تو اسی وقت سے مجھے انہوں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شپ سوشل میڈیا کی دے دی. جب مجھے انہوں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شپ سوشل میڈیا کی دے دی, میں نے الحمدللہ یہاں پہ جو دوست تھے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے, میں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا, ایک ایک بندے کو پورا پراپر چیک کر کے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا آسانی بھی ہے, اور اس پہ میں اس کو پیسہ اخبار کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز فوراً وائرل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو اگر پارٹی کا بیانیہ کسی کو دینا ہے یا یہ کسی کو ذمہ داری دینی, تو آپ کو رسپانسبل لوگ چاہیے, پڑھے لکھے چاہیے, جو اچھے طریقے سے لکھ سکے, پڑھ سکے. تو میں نے بڑی مشکلوں سے ایک ٹیم بنائی, اور الحمدللہ اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا کہ مریم بی بی کے سامنے مجھے کافی دفعہ اس کی اپریسیشن بھی ملی. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن آ گئے. بلدیاتی الیکشن میں میرا تو پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا لڑنے کا بھی, لیکن الحمدللہ الیکشن ہو گئے. تو جب میئر کا ہاؤس بنایا تو اس میں مجھے ایز اے ممبر ٹیکنوکریٹ میں اس ہاؤس کا ممبر بن گیا, کیونکہ میری 16 ایئرز ایجوکیشن تھی. تو میں ایز اے ممبر ٹیکنوکریٹ اس ہاؤس کا ممبر بن گیا. تو مجھے بلدیاتی نظام کی سمجھ آنا شروع ہوگی. جب 5 سال میں نے اس ٹنور میئر کے انڈر کام کیا, اور یہ جو TMA اور میونسپل کارپوریشن کے ساتھ میری ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن سٹارٹ ہوئی,
تو مجھے گراؤنڈ لیول کا احساس ہوا کہ گراؤنڈ لیول پہ کس طریقے سے گلی محلے کی سیاست یا گلی محلے کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے چیلنج آتے ہیں اور ان کو کیسے ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا موقع وہ ملا, میں نے اس میں کافی کچھ سیکھا بھی. تو الحمدللہ اسی طرح پھر پارٹی کے ساتھ ساتھ پھر مجھے پارٹی نے میری ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شپ سے ڈویژنل پریزیڈنٹ سوشل میڈیا ٹیم ساہیوال بنا دیا, جس میں اب میرے پاس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ساہیوال بھی مجھے رپورٹ کرتا ہے, اکاڑا بھی مجھے رپورٹ کرتا ہے, اور جو پاک پتن ہے وہ بھی مجھے رپورٹ کرتا ہے. الحمدللہ میری ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے مریم بی بی نے ایک اور قدم اٹھایا کہ انہوں نے یوتھ کوآرڈینیٹرز, ہماری آلریڈی مدر باڈیز فعال ہے پارٹی کی, مریم بی بی نے اس کی کوآرڈینیشن کے لیے ایک اپنی ٹیم بنائی جو ان باڈیز کو مریم بی بی کی ساتھ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ کرے. تو جب یوتھ کوآرڈینیٹرز انہوں نے بنائے تو وہ بھی ڈسٹرکٹ ساہیوال کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی. تو میں بڑا مشکور ہوں مریم باجی کا بھی کہ انہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا اور الحمدللہ ان کو ڈیلیور کر کے بھی دیا. اچھا, ایک تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ بینگ اے ٹیکنوکریٹ ممبر آف ہاؤس میئر, آپ کے پاس 5 سال وہ رہا ٹینیور. ہاں جی, وہ 5 سال تو رہا, لیکن اس میں تقریباً 2.5-3 سال ہمارے اپوزیشن کا جب دور آیا, یعنی کہ پارٹی پی ایم ایل این کی نہیں تھی, حکومت نہیں تھی, تبدیل ہوگی تو انہوں نے جو ہے نا وہ ہاؤس کو سٹاپ کر دیا. پھر جب حمزہ شہباز صاحب آئے تو پھر ہمیں کوئی 3-4 مہینے ملے دوبارہ سے, تو وہ آف اینڈ آن, آپ اس کو ویسے ٹنور ہمارا 5 سال کا تھا لیکن وہ آف اینڈ آن 2-2.5-3 سال کے قریب ہی ہم نے ایکٹیولی اس پر. چلیں 2.5 یا 3 سال کی بات کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عملی طور پر سیاست میں یا پروویژنل اسمبلی کی سیٹ پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو بنیادی جو ٹریننگ تھی ان 3 سالوں میں بڑی اچھی مل گئی. جی, میری ٹریننگ تو میرے خیال ہے 2008 سے سٹارٹ ہو گئی تھی. وہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لڑکے میرے ساتھ اٹیچ تھے, ظاہری سی باتوں کی رسائی ملک صاحب کے پاس نہیں تھی. وہ ان کو کوئی بھی پرابلم آنی انہوں نے ڈائریکٹ مجھے اپروچ کرنا, یا جو لوگ ملک ندیم کامران صاحب سے کیونکہ ان کے اسٹیچر کی وجہ سے یا ایز اے رسپیکٹ ان سے کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے, تو وہ کمیونیکیشن تھرو میرے سے کرتے تھے. ان کو آسانی ہوتی تھی کہ یار میں ہماری طرح ہے, اس سے بات کر لیں گے, ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا. تو میری ٹریننگ جو ہے باضابطہ طور پہ 2008 سے ہی سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی, لیکن پریکٹیکل مجھے کام کرنے کا جب موقع ملا تو وہ یہ جو ٹنور تھا بلدیات کا اس میں ملا. اچھا, ملک صاحب کی لیگیسی کو آپ آگے لے کے چلیں گے. پی پی 199 پہ ابھی آپ الیکشن کے لیے پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں, اور ملک صاحب کا ایک بڑا لمبا کریئر ہے, ان کی ایک شخصیت ہے, ساہیوال کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک بڑا نام ہے. پارٹی کے لوگ, ان کے ووٹر اور سپورٹر اور ان کے علاوہ جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ملک صاحب کی ساہیوال کی ڈیولپمنٹ میں بڑی خدمات ہیں. اچھا, ایک اور بات, ایک چبھتا ہوا سوال ہے جو ہمارے ناظرین بھی شاید وہ دل میں سوچ بھی رہے ہوں اور آپ سے کیا بھی جائے, شاید کامنٹس میں بھی آئے, کہ ملک صاحب نے اتنا لمبا عرصہ گزارا سیاست میں, تو اب ان کا بیٹا ان کی جگہ پہ آیا ہے, تو کیا یہ ایک طرح کی موروثی سیاست نہیں ہوگی؟ آپ نے سوال تو بڑا اچھا کیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں. جس بچے نے 2008 میں, اس وقت میں بیچلرز میں تھا, 2008 سے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے یا پارٹی کے ساتھ ایک اس سے ایفیلیشن رکھی ہے. اگر پارٹی کے لیے جو جلسے جلوس میں جاتا ہے, جو پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچاتا ہے, ایک اپنی ایفرٹ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جب ملک صاحب منسٹر رہے ہیں, 10 سال کا ان کا ٹینور منسٹرشپ میں رہا, اس کے بعد جو حلقے کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان کو جو لے کے چلتا رہا, جو ڈیولپمنٹس میں اپنا انپٹ دیتا رہا, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہونے کے بعد اس بچے کو کیا ان چیزوں سے باہر نکل جانا چاہیے؟ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی پارٹی افیلیشن کے لیے کیا, اپنے والد صاحب سے سیکھ کے کیا, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے پیش کر دیا. میں نے کہا کہ اگر میرے والد صاحب, کیونکہ ان کی صحت
کا تھوڑا سا پرابلم ہے جس وجہ سے وہ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، تو میں ان کی جگہ پہ جو ان کے کام ابھی ادھورے رہ گئے، جو ان کا ویژن ابھی مکمل نہیں ہوا، ساہیوال کی جو پہچان ایک پوری دنیا میں بنانا چاہتے ہیں، جو اس کو ایک روشٹل کا یقینی اور حقیقی طور پہ ٹوئن سٹی بنانا چاہتے ہیں، وہ ابھی سپنا جو ہے وہ پورا کس نے کرنا ہے؟ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کے لیے اہل ہوں، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی چیزیں ابھی ادھوری رہ گئی ہیں ان کو میں کمپلیٹ کروں۔ اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال ہے کہ انٹرا پارٹی جب کنٹیسٹنٹ اکٹھے ہو رہے تھے تو صرف آپ اکیلے ہی تھے یہاں سے، یا اور بھی کوئی لوگ تھے جن میں سے پارٹی نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ آئیں گے، یا پھر آپ اکیلے ہی تھے؟ سر میں جب یہ پارٹی میں اپلائی کیا گیا تو آلموسٹ 7 لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس سیٹ کے لیے؟ اس سیٹ کے لیے، باشمول ملک ندیم کامران صاحب، اچھا، انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا۔ اینڈ پہ جو بات یہ ہوئی تھی کہ پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے دے، ہم پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ملک ندیم کامران صاحب نے کہا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ٹکٹ دے دیں، لیکن اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میرا ہی الیکشن لڑنا ضروری ہے تو الیکشن میں ہی لڑوں گا، لیکن میری کیمپین پھر بھی یہ چلائے گا۔ تو میرے خیال ہے پارٹی نے، کیونکہ میری ایفیلیشن مریم باجی کے ساتھ بہت سالوں سے آلموسٹ ایک ڈیکیڈ ہو چکا ہوا ہے، میں ان کی ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ ہوں، میرے خیال ہے پارٹی نے بہت میرے والد صاحب کی بھی جو گزشتہ ایفیلیشن پارٹی کے ساتھ رہی اور جو میری ڈیڈیکیشن پارٹی کے ساتھ رہی، اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیجن لیا ہوگا، اور میں شکر گزار ہوں پارٹی کا، خاص طور پہ اپنی مینٹور مریم بی بی کا۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ جب مریم باجی نے مجھے یوتھ کوآرڈینیٹر کا عہدہ دیا، تو جب میں نوٹیفیکیشن ان کے پاس لینے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ قاسم یو شوڈ نو یو ہیو اے لیگیسی۔ تو وہ بات میرے بھی ذہن میں تھی کہ پارٹی کو اس چیز کا احساس ہے کہ ایک بچہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ بے تحاشا قربانیاں دے چکے ہوئے۔ 1999 میں جب مشرف صاحب کا دور آیا تو پارٹی کے 11 ایم پی ایم این اے تھے ڈسٹرکٹ میں، 10 جو تھے وہ پارٹی تبدیل کر چکے تھے۔ 1999 سے لے کے 2008 تک ایک مرد مجاہد ساہیوال میں کھڑا رہا جس کا نام ملک ندیم کامران۔ بالکل۔ تو پارٹی ساری چیزیں دیکھتی ہے، کوئی ایک چیز دیکھ کے نہیں دیکھتی، اور میں خوش قسمت ہوں کہ پارٹی نے مجھے یہ ٹکٹ دیا ہے، اور الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پارٹی کو یہ جو آنر مجھے دی گئی ہے میں اس کو جیت کی صورت میں پارٹی کے پاس واپس لے کے جاؤں انشاءاللہ۔ چلیے، یہ تو پارٹی کی سائڈ سے بات ہوگی، اور پارٹی نے صرف یہ نہیں دیکھا ہوگا، ایفیلیشن نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا کہ ایک ویل ٹرینڈ ہمارا ورکر ہے اور جو گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اتنی دیر سے اس کی ٹریننگ پارٹی کر رہی ہے۔ ہم اب بات کرتے ہیں اس لیگیسی کی جس کا بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ملک ندیم کامران صاحب ایک لمبا عرصہ انہوں نے سیاست میں گزارا، ساہیوال کی جو ڈیولپمنٹ کہیں بھی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہاتھ ملک ندیم کامران صاحب کا یا تو ڈائریکٹ ہوتا ہے یا انڈائریکٹلی پیچھے ان کا نام آتا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں ہم سب سے پہلے ہیلتھ کا پوچھنا چاہیں گے کہ ہیلتھ میں کیا کیا ہوا؟ آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں پہلے ہیلتھ کا پوچھا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ میں جو ہے نا، ہمارا ساہیوال کا جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس کی اپ گریڈیشن کا کام جو ہے وہ 2016 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ 2016 میں تقریباً 4 بلین روپیز اس کے اوپر جو ہے نا اس کا PC1 بنا، جس کے اندر نئی مشینری آنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے بیڈز کا پورا یونٹ بننا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ان کے مزدوروں کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جو سوشل سیکورٹی ویلفیئر ہاسپٹل اور شہروں میں ہے، اس کے اوپر بڑی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سوشل سیکورٹی ہاسپٹل جو ہے ہمارا یہاں پہ بن چکا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی عبدالقیوم ہاسپٹل ہے ہمارا، اس کی اپ گریڈیشن ہوئی، گو کہ وہ ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر اب وہ DHQ ہاسپٹل کے انڈر آ چکا ہوا ہے۔
تو اس کے اندر جو فیسلٹیز ہیں وہ اسی ہاسپٹل کے تھرو یا اس کے توسط سے ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے لاہور یا دوسرے شہروں میں دیکھا ہوگا ایک بڑی اچھی سروس 1122 کی سٹارٹ ہوئی. ساہیوال میں جب 1122 بائک سٹارٹ ہوئی پنجاب کے اندر تو پہلا جو ان کا پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ لاہور تھا. لیکن اس کے بعد ڈاکٹر رضوان صاحب ان کے ساتھ والد صاحب کے بڑے اچھے تعلق بھی تھے اور والد صاحب کیونکہ اس وقت منسٹر بھی تھے تو انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ 1122 بائکس کا جو ہے پروجیکٹ وہ آپ ساہیوال میں لے کے آئیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایفیشینٹلی 1122 اپنا کام کر رہی ہے. اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بائک 1122 کی جو بائک سروس تھی یہ پورے پنجاب میں ساہیوال دوسرا شہر تھا ہاں جی جہاں پہ یہ شروع ہوئی. جی بالکل ایسا. اچھا قاسم صاحب، ساہیوال جو ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے بڑا زرخیز رہا ہے اور اتنا عرصہ آپ نے حکومت کی، آپ کے پاس وزارتیں رہی ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کا کیا کام رہا ہے؟ ایجوکیشن سیکٹر میں اگر آ جائیں تو پہلے میں بات کروں گا ساہیوال میڈیکل کالج کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساہیوال میڈیکل کالج کے بارے میں جب بات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ایک دیوانے کا خواب ہے. ساہیوال میں بھی کبھی میڈیکل کالج بنا، بہت ساری باتیں سننے کو ملی. ملک ندیم کامرا صاحب اس وقت منسٹر بھی بن چکے ہوئے تھے لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ساہیوال میں نہیں لگ سکتا. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2010 میں اس کا انیشیٹو لیا گیا اور ساہیوال میڈیکل کالج اس وقت جو ہے اپنے پورے جوبن پہ چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میڈیکل کالج ساہیوال کا نام، آپ کو اگر تھوڑا سا پتہ ہو کہ جب اسٹوڈنٹس اپنا فارم فل کرتے ہیں تو پریورٹی لسٹ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر میرٹ بنے گا تو آپ پریورٹی لسٹ میں کس میڈیکل کالج میں جانا چاہیں گے. مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے جب پہلی دفعہ ساہیوال کا نام انٹر ہوا تو وہ پریورٹی لسٹ میں 4 یا 5ویں نمبر پہ تھا. لوگوں کی پریفرنس تھی کہ ان کے بچے ساہیوال میں آ کے پڑھیں پورے پاکستان میں. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ لوگ ساہیوال کو پریفر کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑی ایک عجیب سی ہسٹری رہی کہ ساہیوال میڈیکل کالج جب بن گیا تو اس کے ادھر ڈاکٹرز نہیں جو ہے نا پراپر جو پروفیسرز تھے، کیونکہ آپ کو پتہ پروفیسر دوسرے شہروں سے آنے تھے، ساہیوال میں تو اپنی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی ان کی، تو جب ان کو دوسرے شہروں سے لے کے آنا تھا تو ایک بڑا چیلنج تھا. پھر یہاں پہ ملک ندیم کامرا صاحب نے سی ایم صاحب سے اسپیشل اپروول لے کے جو شروع کے بیچ تھا، جو ہمارا شروع کا بیچ تھا، ان کے لیے جو ڈاکٹرز بلائے گئے ان کو ڈبل پہ اسپیشل پرمیشن لے کے کہ ان کو انسینٹیو دیا گیا کہ وہ ساہیوال میں جا کے پڑھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو ایسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز تھے وہ یہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھے. ظاہر ہے جو اسلام آباد، لاہور یا دوسرے شہروں سے، بڑے شہروں سے جس نے آنا تھا، جس کا گھر بار وہاں تھا، تو وہ یہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھے. تو تب یہ ڈبل سیلری پہ ان کو ایک انسینٹیو دیا گیا اور ان کو یہاں پہ لایا گیا تھا. اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ قصہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پہلا بیچ کی 5 سال پورے ہو گئے تو ان کی ڈگری کا ایشو بن گیا HEC کی طرف سے. HEC نے کہا کہ اس ٹیچنگ ہاسپٹل کے کالج کی، میڈیکل کالج کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہے. تو والد صاحب نے اسپیشل انٹرسٹ لے کے 3-4 دن سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہاں پہ جو چیزیں لیک کرنی تھی ان کو کمپلیٹ کروا کے HEC سے اپروو کرایا تاکہ اگر بچے جب پڑھ کے باہر نکلیں تو ان کی ڈگری ریکگنائز ہو. اور اللہ تعالیٰ ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ انہی وجہوں کی وجہ سے اس کی جو پہلی گریجویشن ڈگری کا جو فنکشن تھا وہ ہمارے اپوزیشن دور میں آ گیا. جب 2018 میں گورنمنٹ ہم فارم نہیں کر سکے تو ہم اپوزیشن میں چلے گئے. اور اس میں ملک ندیم صاحب نہیں تھے؟ نہیں، انفارچونیٹلی نہیں تھے، ان کو نہیں بلایا گیا تھا. تو دیکھیں یہ تو ایک طرح سے بڑی ویسے زیادتی ہے کہ ایک بندے نے اتنی ایفرٹ کر کے وہ کسی ادارے کی بنیاد رکھی ہو، ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہو، اور جب وہ اپنے پھل پھول نکالے تو اس کو دیکھنا نصیب نہ ہو وہاں پہ. بس یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کا اکنالج نہیں کرتے.
میں نے بڑی جگہ پہ دیکھا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ان کے دشمن نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ ایکنالجمنٹ کا رواج اب وہ رہا نہیں جو پہلے نارمز ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب نے جب اس کی انوگریشن ہوئی تھی اس پہ ایک اسپیچ کی تھی، مجھے آج بھی وہ ورڈز ان کی یاد ہے، مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی تھی جب انہوں نے یہ ورڈز کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میری باڈی کو ان بچوں کو دے دینا تاکہ یہ اس کے اوپر اپنے ایکسپیریمنٹ کر سکے۔ یہ ایز اے سن میرے لیے وہ اس وقت ان کی اسپیچ میں یہ سننا میری تکلیف دیتا، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ یہ تکلیف ہوئی کہ جس بندے نے، جس کی سوچ، جس کا ویژن، جس کی ایفرٹ یہ تھی، اس کے باوجود بھی اس کو پہلی گریجویشن پہ وہ آنر نہیں دی گئی جس کا میرا خیال ہے وہ تو حقدار تھا۔ آگے میں اگر اسی طرح اپنی سائبل یونیورسٹی کی بات کروں تو سائبل یونیورسٹی بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہاں پہ پہلے BZU کا سب کیمپس بنا جی، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خیال آیا کہ ہم جب انڈیپینڈنٹ ڈویژن بن چکے ہیں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے تو یہاں پہ یونیورسٹی بھی سائبل کی ہونی چاہیے۔ تو یونیورسٹی آف سائبل اس وقت بنیاد اس کی رکھی گئی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ادھر بچے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے بچوں کو یا تو پیرنٹس کو جانا پڑتا تھا اپنے بچوں کو لے کے ملتان یا لاہور، اور اس سے جو ہے وہ گھر ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے۔ کبھی ماں بچوں کے ساتھ لاہور چلی گئی ہے کیونکہ بچوں نے ہائر ایجوکیشن کرنی ہے، بالکل۔ اب وہ جو ہے وہ لوگوں کے اخراجات بھی ختم ہو گئے کیونکہ بچے نے صبح جانا ہے اور واپس اپنے گھر آ جانا ہے۔ وہ ہاسٹل کی فیس یا ایک نیا رینٹ پہ گھر کسی اور شہر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں تو یہ کہوں گا کہ ساہیوال کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ بہت سارے والدین اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور دور دراز شہروں میں ان کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل رہیں گی اور ہاسٹلز میں رہیں گی، اور کچھ لوگ اپنے مالی وسائل کی وجہ سے بھی بچوں کو نہیں بھیج پاتے۔ بالکل ایسے ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ سی ایک میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اپوزیشن دور تھا یہ 2018 سے اگلا والا، تو اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے، ان کا ایک دن فون آیا میرے والد صاحب کو۔ انہوں نے کہا ملک صاحب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں 5 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، ہم نے کوئی یونیورسٹی کے لیے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو خیر وہ گھر آ گئے، میں بھی گھر پہ موجود تھا۔ انہوں نے بات کی کہ جی کیونکہ ساہیوال میں PTI کا کوئی بندہ جیتا ہوا نہیں ہے، اسے ساہیوال یونیورسٹی کو اس دفعہ بجٹ میں فنڈ نہیں دیا جا رہا، تو آپ ریکویسٹ کریں فیڈرل میں کسی بندے کو یا کسی سیکٹری کو کہ ساہیوال یونیورسٹی کو اس کا جو حق بنتا ہے فنڈ جو ہے وہ اس کا دیا جائے۔ والد صاحب نے کہا یار فیڈرل میں بھی PTI کی حکومت ہے، پروونس میں بھی PTI کی حکومت، میں کس طرح کس کو کہہ سکتا ہوں؟ ہاں البتہ اگر آپ کوئی ایسا بیوروکریٹ مجھے بتا دے جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں، شاید اس نے کبھی پاسٹ میں یا میرے ٹرنور میں میرے ساتھ کسی جگہ پہ کام کیا۔ تو باتیں اسی طرح کرتے رہے تو ہم نے 2-4 بندوں کے نام نکالے، ان میں سے ایک نام جو ان کو کلک کر گیا۔ والد صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی یہ وائس چانسلر صاحب آئیں گے، آپ ان کی نام مدد کریں۔ تو وہ اسلام آباد چلے گئے، تو ایک ہفتے بعد وائس چانسلر صاحب کا فون آیا کہ ملک صاحب ہم نا آپ کو مٹھائی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، مٹھائی آپ کو کھلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار مجھے آپ نے کس بات کی مٹھائی کھلانی ہے؟ کہتے جو آپ نے ریکویسٹ کی ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یار آپ کو مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا؟ کہتے یار آپ نے مجھے ریکویسٹ کی، میرا تعلق تھا پاس میں بنا ہوا، انہوں نے مجھے ابلائج کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی 1 ارب اور 37 کروڑ روپیہ سینکشن ہوا ساہیوال یونیورسٹی کے لیے۔ اس سے جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہے 4000، ہم اس کی کیپیسٹی بڑھا کے اس کو 12000 تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایفرٹس ایسی ہیں کہ وہ نہ تو کسی کو بتائی گئی نہ کسی کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا اور یہ میرا آئی وٹنس۔ لیکن اس کے دوران ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے
کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ یہاں سے جیت جاتا تو پھر فنڈ ریلیز ہوتے، اور فنڈ اس لیے روکے گئے، اس لیے ایلوکیٹ نہیں کیے گئے کہ ان کا کوئی نمائندہ یہاں پہ جیتا نہیں تھا. سر میں تعلیمی ادارے کے فنڈ روکنا، میرا خیال ہے کہ کوئی جیتے یا نہ جیتے، فیڈرل میں بھی اگر کوئی گورنمنٹ ہے یا پروونس میں، تو میرا نہیں خیال کہ تعلیمی اخراجات یا فنڈز کو روکنا چاہیے. آپ کی پرائورٹیز کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، یا آپ مخالفت کی سیاست کریں یا آپ کردار کی سیاست کریں، یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تعلیمی ادارے تو نہ پی ایم ایل این کے ہوتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، نہ دوسری پارٹیوں کے ہوتے ہیں، وہ تو قوم کا مستقبل ہوتا ہے. سر وہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کی سوچ ہی کسی چیز کو بڑھانے کی ہے، پروڈکٹیوٹی کی ہے، تو پھر آپ ایسی سوچ میں رہیں گے تو آپ کے پاس پازیٹیوٹی آئے گی. اگر آپ کی سوچ ہی کسی کو گرانے کی ہے تو پھر آپ پروڈکٹیوٹی کا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو گرلز ڈگری کالج، ہم نے یہاں پہ ایک گرلز ڈگری کالج تھا بچیوں کے لیے پورے صاحب پورے ساہیوال میں. پھر والد صاحب کی کاوشوں سے اب ڈویژنل پبلک اسکول کے ساتھ ہی ایک گرلز ڈگری کالج بھی ہے، وہ اس وقت بن چکا ہوا ہے. پھر یہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے امپروومنٹ کا بہت سارا کام کیا گیا. اور یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو کبھی بھی ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پہ فرض تھا. لوگوں نے ملک صاحب کو ووٹ دے کے ان کو ایک مقام پہ پہنچایا تھا. یوں ملک صاحب پہ فرض تھا کہ وہ اسی طریقے سے لوگوں تک اپنا جو ہے پیغام اور اپنا جو ہے وہ محبت جو ہے وہ واپس لے کے. یہ بات تو واقعی صحیح ہے، بلکہ ویورز بھی اس بات کے گواہ ہیں جو جانتے ہیں ہسٹری کو اور پولیٹیکل ایشوز میں اور ساہیوال کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہ جتنے ابھی ڈیولپمنٹ کے کام یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے کوئی بینر نہیں لگے یا بڑا ان کا کوئی ہوا کھڑا نہیں کیا گیا. میں بالکل نیوٹرل گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. میں اگر اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ گرلز ٹیکنیکل کالج بھی یہاں پہ بنایا گیا، جی ٹی ٹی، تاکہ لوگوں کو سکل دی جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میری بہنوں کے لیے بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کسی بھی قسم کی سکل سیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ یہ ایجوکیشن میں جو بھی کام کیے جا سکتے تھے وہ الحمدللہ کیے گئے ہیں. چلیں ماشاءاللہ زبردست. اور ساہیوال کی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں نے تو پہلے مجھے کچھ چیزوں کو پتہ تھا، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اب زبانی معلوم ہوئی ہیں، اور واقعی وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں جن کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹا جاتا ہے. اچھا قاسم بھائی، 97 کا ساہیوال جب پہلی دفعہ ملک ندیم کامران کو ساہیوال کے شہریوں نے منتخب کیا اپنے لیڈر کے طور پر یا اپنے نمائندے کے طور پر، 97 کے ساہیوال یعنی 1997 میں جو ساہیوال تھا، تب سے لے کے 4 مرتبہ ملک صاحب وزیر رہے، ایڈیشنل ان کے پاس ذمہ داریاں بھی رہیں، ایڈیشنل ان کے پاس چارجز بھی رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 1997 کا ساہیوال اور 2024 کا ساہیوال، اس میں آپ نے کیا کیا کیا؟ اگر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں بالکل، تو میں سٹارٹ لینا چاہوں گا پی سب سے. پی سب کا پروجیکٹ اتنا میگا پروجیکٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی نے اس کو اچھے طریقے سے نا ساہیوال کی عوام کو ایکسپلین ہی نہیں کیا. اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو پی سب کا جو پروجیکٹ ہے 2014 میں پنجاب گورنمنٹ کے پاس آیا. جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کے پنجاب کے اندر 2 شہروں کو ماڈل سٹی بنانا چاہتی تھی. ایک سیالکوٹ تھا اور ایک اور سٹی تھا، اس میں ساہیوال کا نام نہیں تھا. لیکن کیونکہ ملک ندیم کامران صاحب اس وقت منسٹر پی این ڈی تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ساہیوال کو کنسیڈر کریں، اور سیالکوٹ کے ساتھ ساہیوال کا نام اٹیچ ہوا. اب اس کے اندر ہم بات کریں تو اس کے اندر جتنا ساہیوال کا سیوریج کا نظام ہے وہ سارا کا سارا نیو ہونا ہے. یہاں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. یہاں پہ بہت ساری لوگوں کی ایکو یہ آ رہی ہے یا آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ جی یہ تو اے ڈی پی کی جانب سے یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا یہ فنڈ ہے تو اس نے سروے کر کے دیا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ملک ندیم کامران صاحب کی کوششوں سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ساہیوال میں آیا. جی، یعنی ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ملک ندیم کامران صاحب نہ کوشش کرتے تو یہ پروجیکٹ ساہیوال میں نہیں ہونا، شاید نہ آتا. صحیح، یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں. صحیح.
اور اس کے اندر ابھی میں آپ سے سیوریج کی بات کر رہا تھا جی جی کہ ٹوٹل سائیول کا سیوریج چینج ہونا ہے، جو کہ عرصہ دراز سے چھوٹی پائپس ہیں، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ سارا جو ہے وہ نئے ڈسپوزلز بن رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہاں پہ واٹر سپلائی جو ہے، جو گھروں میں پانی جاتا ہے، ان کی پائپس کی خستہ حالت ہوگی، زنگ لگ گئے، وہ ساری چینج ہونی ہے پورے شہر کی. اٹس ماڈل سٹی بننا ہے، اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں پورے سٹی کو. پھر اس کے اندر آپ کی روڈز کارپیٹ ہونی ہے، آپ کا ویسٹ مینجمنٹ کا پورا سسٹم لگنا. تو یہ ایک اٹ سیلف یہ جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا 2017 میں. 18 میں گورنمنٹ چینج ہو گئی ہوئی تھی، لیکن کسی نے اس کو پہ انٹرسٹ ہی نہیں لیا. انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے کا شکار ہوا. 2024 میں جون میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن جو ابھی حالات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ ابھی تو کمپلیٹ ہونے کی حالت میں نہیں ہے. ان کو فائن بھی ہوا اس کو ڈیلے کرنے کا. اب جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ 2026 جون کی ہے. تو ہوپ فلی جیسے ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو سائیوال ایک نیا فریش اور صاف ستھرا شہروں میں سے شہر مانا جائے گا انشاءاللہ. اگر اب میں آپ کو انفراسٹرکچر پہ بتاؤں تو اگر میں یہاں پہ قطب شاہانہ کا ذکر کروں، قطب شاہانہ اگر جن دوستوں کو نہیں پتہ، یا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک برج ہے جو سائیوال کو فیصل آباد جو کہ ہم پاکستان کا منچسٹر سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، یہ فیصل آباد کو لنک تو کرتا ہی ہے، لیکن اس سے ہمارے اسلام آباد کے ڈائریکٹ راستے بھی کھل جاتے ہیں. قطب شاہانہ پل جب بنا، اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہاں پہ ہمارے ہوتے تھے ہڑپا کے ارشد خان لودھی صاحب مرحوم، انہوں نے پارٹی جوائن کرنی تھی، تو میاں محمد شباز شریف صاحب ان کے ڈیرے پہ آئے. وہاں پہ ایک جلسہ تھا، تو وہ ملک ندیم کامر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میاں محمد شباز شریف صاحب نے کہا کہ تم سپیچ کرنے جا رہے ہو تو میرے سے یہاں سے کچھ مانگنا نا سائیوال کے لیے، میں نے بہت پیسے دے دیے سائیوال کو. تو ملک صاحب نے کہا کہ میاں صاحب میں تو اپنے حق کی بات کروں گا، اپنے شہر کے حق کی بات کروں گا، آپ کو پسند ہے تو آپ دے دیجیے گا، نہ پسند ہے تو آپ نہ دیجیے گا، آپ کی مرضی. تو والد صاحب جب تقریر کرنے گئے تو انہوں نے پھر پورا وہاں پہ قطب شاہانہ پل کے جو فائدے ہیں اور کس طرح یہ ہمارے شہر کو گرو کر سکتا ہے، وہ پورا انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایکسپلین کیا اور ریکویسٹ کی کہ میاں محمد شباز شریف صاحب اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس پروجیکٹ کو بننا چاہیے. تو جب وہ آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے تو میاں صاحب نے کہا یار پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے لیکن پیسے بہت ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک بات میں آپ کو کر دوں، 3 دفعہ یہ جو ہے نا پل اناؤنس ہو چکا ہے لیکن بنا نہیں ہے. اگر مہربانی کیجیے گا، اگر اناؤنس کریں تو پھر آپ نے فنڈز کے جلدی جاری کرنے تاکہ یہ بنے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اناؤنسمنٹ بھی نہ کیجیے گا. تو میاں محمد شباز شریف صاحب بھی کیونکہ ورکا ہولک ہیں، ان کو اچھے پروجیکٹس اچھے لگتے ہیں، انہوں نے وہیں پہ اعلان کیا اور آج قطب شاہانہ پل جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اگر آپ اور طرف چلے جائیں، ہماری سائیوال کی 2 مین انٹریز ہیں، ایک ہے آپ کے جو باہر والے اڈے سے آتی ہے اور ایک آپ کی جوگی چوک سے جو اوور ہیڈ برج آتے ہیں جن کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہو چکا ہوا تھا. ہم ملک صاحب کا ایک ویژن تھا کہ جو لاہور کو جانے والا لوڈ ہے نا وہ ہم کسی طریقے سے ڈائیورٹ کریں. تو ایک کوشن نظر آیا جھال روڈ پہ، تو وہاں پہ بھی جو برج بنا ہے اور اب ہم آسانی سے جنہوں نے لاہور جانا ہے وہ سیدھا جھال روڈ سے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو لنک ہے وہ بھی، بلکہ جتنی بھی لوکل ٹریفک ہے یہ 5L کے روڈ کی اور ٹی ٹی روڈ سے جو لوگ آتے ہیں ٹورڈ ساہیوال، اکاڑا اور لاہور کی جانب سے، تو اب وہ پاک پتن چوک یا باہر والے اڈے سے نہیں آتے بلکہ وہ اس فلائی اوور کو یوز کرتے ہوئے جھال روڈ کو تو شہر کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. اگر میں یہاں پہ ایک اور چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بات کی ہے انفراسٹرکچر کی، یہ روڈ نیٹ ورک بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جو ہمارا فیصل آباد بائی پاس ہے، کیونکہ ساری ٹریفک جو ہے قطب شاہانہ سے کراس ہونے کے لیے، فیصل آباد جانے کے لیے
شہر کے اندر سے آتی تھی اور ہیوی ٹریفک آتی تھی تو شہری جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے, اسکول کالجز بچے وغیرہ, اس کی وجہ سے بڑی کنجیشن ہو جاتی تھی. اربن لائف بڑی ڈسٹرب تھی اور لوڈنگ کی وجہ سے یہ بائی پاس کا ایک کانسیپٹ لایا گیا کہ باہر سے ہی کے ایف سی کے سامنے سے ایک پل اٹھایا جائے اور یہ بائی پاس ہوتے ہوئے سارا جو ہے قطب شاہانہ پل سے نکل کے تو لوگ فیصل آباد جائے. یہ ایک بڑے ہی میجر اور میگا وہ پروجیکٹ میرا خیال جا کے سرور چوک کو کنیکٹ کرتا ہے. سرور چوک کو کنیکٹ کرتا ہے اور یہ وہ آگے سے پھر آپ قطب شاہانہ کے وایا فیصل آباد چلے جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ ایک اور چیز کافی لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا, آپ کے توسط سے شاید ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا شہر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ بیچ میں نہر آئی تھی بڑی, اس کے اوپر 3 جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پل تھے, ایک ریلوے اسٹیشن کا تھا, ایک پل بازار کا تھا, ایک جھال کے اوپر روڈ بنا ہوا تھا, چھوٹے پل بنے ہوئے تھے. بالکل ایسے وہ بڑے خستہ حالت ہو گئے ہوئے تھے. والد صاحب نے اسپیشل گرانٹ لے کے 100 سال کے بعد وہ پل دوبارہ سے نئے بنے, ان کو گرایا گیا پرانے پلوں کو اور نئے بریجز وہاں پہ بنایا جائے جو ہمارے شہر کو آپس میں لنک کرتے. تو اس طرح کے اب میں بات کروں ریلوے اسٹیشن کی تو سائیول کا ریلوے اسٹیشن جو ہے اس وقت اپ گریڈ ہو کے ایک ماڈل ریلوے اسٹیشن بن چکا ہوا ہے. یہ بھی خواجہ سعد رفیع صاحب کیونکہ ریلوے کے منسٹر تھے, ان سے کافی ریکویسٹ کر کے تو یہ بنایا گیا تھا. ساہیوال کے کچھ فنکاروں کو میں نے دیکھا کہ وہ ملک صاحب کے گھٹنوں کو جا کے ہاتھ لگا رہے تھے, تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک سیاسی آدمی اور فنکار ذرا اور طبیعت کے ہوتے ہیں, آرٹ اینڈ کلچر سے وابستہ لوگ سیاست سے دور رہتے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پہ میں نے فنکاروں کی زبانی ملک صاحب کی بڑی تعریف سنی. تو بعد میں تھوڑا سا مجھے پتہ چلا کہ ساہیوال میں آرٹس کونسل کے قیام میں ملک ندیم کامران صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کی بڑی سٹرگل ہے. وہ ذرا کہانی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ وہ کیا کہانی ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہے نا پہلے جنا ہال ایک ہوتا تھا جی, جس کو ہم نے ساہیوال آرٹس کونسل میں ملک ندیم کامران صاحب نے 2014 میں کنورٹ کروا دیا. اس سے پہلے آرٹس کونسل کا اس سے پہلے آرٹس کونسل کا ساہیوال میں وجود نہیں تھا. اس سے پہلے لیکن فنکار ساہیوال نے بہت دیے تھے. انہی چیزوں کو یا انہی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر لوگوں کو موقع نہیں ملے گا تو اور فنکار پیدا نہیں ہوں گے, تو اس لیے ایک موقع بنایا گیا, ایک پلیس دی گئی جہاں پہ وہ پروفیشنلی اپنے اسکلز کو گروم کر سکے. تو اس لیے ساہیوال آرٹس کونسل کا قیام کیا گیا. اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا جو اس وقت آرٹس کونسل ساہیوال میں موجود ہے, اس طرح کا کوئی ہال لاہور میں بھی شاید نہ موجود ہو. اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین انوائرمنٹ اور اتنا کھلا, اتنا اسپیشیس جو آرٹس کونسل کا ہال موجود ہے. اور ساہیوال کے شہریوں کے لیے, فیملیز کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ موجود نہیں تھی. لوگ لاہور میں جاتے تھے یا کہیں اور جاتے تھے اس طرح کے پروگرامز کو دیکھنے سننے کے لیے. ہاں جی, اب کافی زیادہ پینٹنگ کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ, بہت اچھے اچھے مشاعرے کے پروگرامز ہوتے ہیں, اچھی ایکٹیویٹی لوگوں کو ایک مل رہی ہے. بچوں کے لیے, بچوں کو تو میں خود وہاں پہ جا کے سکھاتا رہا ہوں. آرٹس کونسل میں ان کا سمر کیمپ ہوتا ہے ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں, اور مشاعرے ہوتے ہیں شعر و ادب کے حوالے سے. تمام تر جو تنظیمیں اور انجمنیں ہیں وہ اپنے پروگرامز کرواتی ہیں, اور فنکاروں کو اجاگر کرنے کے لیے, نئے فنکاروں کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں. اور جو بڑے فنکار ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے تاکہ ساہیوال کے لوگ ان سے, ان کے فن سے محظوظ ہو سکے. اور میرا خیال ہے اگر آرٹس کونسل کا وجود ساہیوال میں نہ ہوتا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں ہونی تھی. بالکل. آپ شعر و ادب کی بات ہوئی, ایجوکیشن کی, انفراسٹرکچر کی, اب تھوڑی سی سپورٹس کی بات کر لیں, کیونکہ ساہیوال شہر نے جہاں پہ شعر و ادب میں بڑے بڑے نام پیدا کیے, ایجوکیشن میں بڑے نام پیدا کیے, وہاں پہ کھلاڑیوں کو بھی پیدا کیا ہے. کرکٹ میں, فٹ بال میں, والی بال میں, ہاکی کے اندر, کبڈی کے اندر. تو سپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام ہوتا رہا ہے؟ اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ظفر علی اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کیا گیا, یہاں پہ ساہیوال جمنیزیم بنایا گیا. میں خود
16 اور 17 کے جو 2016-17 تھا، جو ہماری یہاں پہ ڈویژنل اسپورٹس کمیٹی تھا، اس کا میں خود چیئرمین تھا. تو میں نے بڑی قریب سے جو ہے اسپورٹس کو پھلتا پھلتا دیکھا ہے. جمنیزیم جب کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد آپ کا جو جم خانہ ہے، جم خانہ میں فلڈ لائٹس لگائی گئی تاکہ کرکٹ کے لیے فلڈ لائٹ کرکٹ ہو سکے. اس کے بعد قائد اعظم اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں اسپورٹس میں ایگل گراؤنڈ ہمارا فٹ بال کا ہے، فٹ بال کا اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایونٹس بہت اچھے کرائے گئے. میاں محمد شباز شریف صاحب کے دور میں یہاں پہ یوتھ اسپورٹس فیسٹیول ہوا بالکل ایسے ہی. تو یہ یوتھ اسپورٹس فیسٹیولز اٹ سیلف جو ہے اسپورٹس کو آگے لے کے جانے کے لیے، لوگوں کو گراؤنڈوں میں لانے کے لیے ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. یہ تو ایک بڑا میگا فیسٹیول تھا اور ان دنوں پورے ساہیوال میں ہر طرف رونق کی رونق نظر آ رہی ہے. ہاں جی. اچھا قاسم بھائی، ساہیوال کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے. اس کے اگر ہم ایگزٹ اور انٹریاں دیکھیں تو نیچرلی بڑے گرین ہیں اور ہری بھری فصلیں ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں. اور اگر ہم شہر کے اندر کی بات کریں تو بھی یہ زیادہ تر گرین نظر آتا ہے. اگر آپ ایلیویشن سے دیکھیں، اس کو ہائٹ سے دیکھیں تو ساہیوال شہر کے اندر بڑی گرینری ہے. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کام کیا گیا کہ اس کی وہ خوبصورتی، وہ خوشگوار فضا قائم رہے؟ اسٹیٹکس جسے کہتے ہیں ہم کسی بالکل آپ شہر صحیح کی. کہہ رہے ہیں. اگر میں اس میں پی ایچ اے کا نام لوں، پی ایچ اے ساہیوال، اس کا قیام بھی اسی دور حکومت میں ہوا جس دور میں ملک ندیم کامران صاحب منسٹر تھے. یعنی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا جو قیام ساہیوال میں ہے ہاں جی. وہ بھی ملک ندیم صاحب کے دور حکومت میں ہوا. جی بالکل اسی دور حکومت میں ہوا. اس سے ہمیں ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایج ملا. بہت پارکس کو بیوٹیفیکیشن کی گئی. اگر آپ کو میں ریکال کراؤں تو ہمارا فری ٹاؤن میں ایک ماڈل پارک بنا ہے، ہمارا فتح شہر میں ایک ماڈل پارک بنا ہے، ہمارا ایک طارق بن زیاد کالونی میں ماڈل پارک بنا ہے جس کے اندر سپورٹس کے لیے علیحدہ سیکشن ہے، لوگوں کی جاگنگ کے لیے علیحدہ سیکشن ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بینچ لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ پراپر کینٹین لگی ہوئی. آپ اگر شام کو جائے، بچوں کے لیے وہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں. شام کو وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. لوگوں باہر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی اپنے بچوں کو کیونکہ یہاں پہ آپ امیوزمنٹ پارک تو کوئی ہے نہیں. تو ہم نے جو ہمارے پاس چیز تھی ہم اس کو اس لیول تک لے کے آ سکتے تھے کہ لوگ وہاں پہ خوشی خوشی جا سکیں. تو الحمدللہ اس کے اوپر بڑا کام ہوا. پھر اس کے بعد آپ ہماری ڈپٹی کمشنر روڈ جو ہے پراپر وہ دیکھ لیں، اس کے اوپر بیوٹیفیکیشن ہوئی. اگر آپ باہر والا اڈا دیکھ لیں جو نہر کے ساتھ جو بیلٹ ہے گرین بیلٹ، اس کو پورا بیوٹیفیکیشن کی گئی. تو یہ پی ایچ اے کا. لیکن باہر والے اڈے سے لے کے میکڈونلڈ بائی پاس. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو وہ خوبصورتی اس طرح برقرار نہ رہ سکی. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کو اس طرح فنڈنگ نہ مل سکی، کسی نے اونرشپ نہیں لی. جب بندہ کسی چیز کی اونرشپ نہ لے تو ویسے ہی جو اپنا گھر کے جو ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ پی ایچ اے کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور ساہیوال کو مزید نکھارا جائے گا. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو کر آتے ہیں تو جیسے اے ڈی پی کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور جو پروجیکٹس آپ کے پہلے سے چل رہے ہیں اور جو ساہیوال کے بارے میں آپ کا ویژن ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی یورپین کاؤنٹی کی طرح ساہیوال روز ٹیل سے بھی آگے نکل جائے گا. سر کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنا مینٹین جو ہے جو اپنا سٹینڈرڈ ہے نا اس کو مینٹین کریں. ایک سٹینڈرڈ بن گیا تھا 2018 سے پہلے، اس کی بڑی اچھی انفراسٹرکچر بن چکا ہوا تھا، ہمارے جو ادارے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے. لیکن لیک آف انٹرسٹ اور لیک آف فنڈنگ کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے آنا شروع ہو گئی. میری تو کوشش سب سے پہلے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دیتا ہے تو میں پہلے چیزوں کو ان کے سٹینڈرڈ پہ واپس لے کے آؤں، پھر ہم
اس کو روشٹل کی طرح ایک بڑا نکھارتا ہوا ایک اچھی کاؤنٹی کی طرح اس کو بنا سکیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں جو وہاں پہ رک گئے تھے اور ایک سرٹن لیول کے اوپر آپ ان کو لے کے آنا چاہتے تھے وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے, اور اب دوبارہ ان کو اوپر لے کے آئیں گے جو لیول آپ چاہتے تھے, خاطر خواہ جس بلندی تک آپ ان کو لے کے آنا چاہتے تھے. پہلے تو ان کو چلائیں گے اور اس پہ کچھ نئے پروجیکٹس بھی بالکل ایڈ کریں گے انشاءاللہ. فیوچر گولز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو ڈیلیور کر لیا ہے اب اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ سے, تو کیا سوچ رکھا ہے فیوچر کے بارے میں؟ فیوچر کے بارے میں نے بڑا کچھ سوچ رکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اگر موقع دے تو میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ فری لانسرز کی بہت اچھی ایک تعداد ہے جو سائیول کے اندر کام کر رہی ہے اور سائیول سے نکل کے دوسرے شہروں میں جا کے کام کری. میری کوشش ہوگی کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کو ملا کے ہم کچھ یہاں پہ ایسی چیز بنا سکیں جس سے ہمارے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل سکے سائیول کے اندر. میری اس کے علاوہ ایک اور بڑی خواہش ہے کہ سائیوال میں کارڈک یونٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ہے یا ملتان میں ہے, اس پورے خطے میں جو بیچ کا سرکل ہے اس کے اندر پراپر کارڈک ہاسپٹل نہیں ہے, موجود نہیں ہے. میری خواہش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ایک کارڈک ہاسپٹل سائیوال کے اندر لازمی بن جائے. ڈی ایچ کیو کی تو ماشاءاللہ سے مینٹیننس کا کام میرے ابھی نظر آ رہا ہے, اور لیٹسٹ جو ایکوپمنٹس ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ کی ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, آپ کو نئی مشینری چاہیے ہوتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ اس کے اوپر بھی کام کیا جائے, پارکس کے اوپر کام کیا جائے. ہمارے یہاں پہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر جو اس وقت کافی خستہ حالت کا شکار ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے, تاکہ یہ واقعی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سائیوال روشٹل کا ٹوئن سٹی ہے, ہم کوئی اس کا ایک سٹینڈرڈ تو بنا لیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ روشٹل کے اندر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ سائیوال یہاں سے اتنے کلومیٹر دور ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکیں کہ واقعی میں سائیوال جو ہے روشٹل کا ٹوئن سٹی بنے. یہ ہماری جو سائیوال ہے بڑی زرخیز زمین ہے, یہاں پہ بہت اچھی ایگریکلچر فارمنگ ہوتی ہے, یہاں پہ ملک کا بڑا کام ہے. یہ انڈسٹریز کو اچھی طریقے سے پروموٹ نہیں کیا گیا. البتہ یہاں پہ بہت ساری انٹرنیشنل برانڈ بھی ہیں. ایڈمز سائیوال سے بلانگ کرتا ہے, یہاں پہ آلپرس کا لگا ہوا ہے, لیکن جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے اس کے لیے کوئی ایک اچھا پلیٹ فارم میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کو ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم ایگریکلچر کی کموڈیٹیز کو بھی اکوموڈیٹ کر سکیں, اور جو ہمارے ملک پروڈکٹس ہیں ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. اور نتھنگ دین لیس ہمارا جو ایجوکیشن فیلڈ ہے خاص طور پہ بچیوں کے لیے, اس کے اوپر ہمیں بڑی توجہ دینی ہے. ولیجز میں جو سکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں مجھے کافی زیادہ میرے ذہن میں چل رہا ہے. باقی موقع دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس سے بڑھ کے ضرور کرنا چاہوں گا. لیکن کوشش یہ ہے کہ اگر میں یہ کام بھی کر جاتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ ایک سائیوال ایک 5 سال بعد آپ کو انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ سٹی آج سے نظر آئے گا. اور ویسے بھی جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے محبت فطری عمل ہے. سائیوال میرا شہر ہے, میری جائے پیدائش ہے, اس کی مٹی میں کھیل کر میں جوان ہوا ہوں. یہاں میرے اساتذہ میرے بچپن کے دوست ہیں, اس کی گلیاں بازار اور رستوں سے بھی مجھے محبت ہے. میری ہمیشہ سے خواہش یہی رہی ہے کہ اس سرسبز زرخیز پرامن شہر کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ اور خوبصورت شہروں میں لیا جائے. ماضی میں بھی بطور ذمہ دار پولیٹیشین ہونے کے میرے والد صاحب نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ سائیوال کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے, اور میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ سائیوال کی تعمیر و ترقی میں اپنا جو بھی بہترین سے بہترین کردار میں وہ ادا کرو. اور یہی کوئی سیاسی بیان نہیں ہے,
بلکہ فیکٹس اس کے گواہ ہیں کہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارا ماضی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کی بات ہے، دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ اور آپ جیسے وہ جذبات میں آپ کی آواز آ رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ واقعی ہی آپ کو اس شہر سے اور ان گلیوں سے، ان بازاروں سے اور ان چہروں سے محبت ہے جن کے درمیان آپ نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے، ان دوستوں کے اور ان گلیوں بازاروں کے نام بھی آپ کو یاد ہیں، اور آپ لاہور کو چھوڑ کے واپس آئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ساہیوال شہر کی اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں آپ کام کریں، اور ساہیوال شہر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہروں میں آئے۔ لیجیے جناب، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود تھے قاسم ندیم صاحب، جن کا تعارف بھی ہوا، جنہوں نے اپنی لیگیسی کے بارے میں بتایا، اپنے اسکولنگ ایجوکیشن اور اپنی ہسٹری کے بارے میں بتایا، اور اپنے فیوچر گولز کے حوالے سے بھی بتایا۔ یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، PP 199 کے، یعنی پروویژنل اسمبلی 199 کے یہ امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو بہرحال جو ان کے والد ہیں ملک ندیم کامران صاحب، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے ساہیوال کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اور ابھی یہ تازہ خون ہے اور جذبوں سے بھرپور ہیں، اور یہ بڑے امنگیں لے کر آئے ہیں سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ساہیوال ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص آئے جو بڑا جواں جذبے والا ہو، جس کو اس مٹی سے بڑی محبت ہو، ان لوگوں سے بڑا پیار ہو۔ تو آج کا پروگرام اپنا ساہیوال میں میں آپ کا اپنا میزبان سومی بابو، الطاف سمرو یہیں تک آپ کے ساتھ تھا۔ آئندہ دوبارہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا، میرا، پاکستان کا اور ساہیوال کا اللہ نگہبان۔